پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، جو بہت ہی مشہور ہے۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ بتایا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح شریف صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تو اپنی زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا کرنا ان کا کام تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مشعوب کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے منع اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت کی برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں؟ بے قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ یہ تیرے فرمان پر چلنے لگیں اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں
جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و جلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حسمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حسمت کے تابع نہیں ہے، اور اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے۔ مگر قوم نے مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بجگ اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح بدھ و صبح، یغوث و نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، جو قرآن پاک کی سورہ ہود میں درج ہے، اے اللہ، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا، یہ بھی قرآن پاک کے سورہ ہود میں درج ہے۔ نوح نے کہا، ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، جد اور ہت دھرمی ان پر باز ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا، تو بہت زیادہ ملول و پریشان ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، جو قرآن پاک کی سورہ ہود میں ہے، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے
وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ، تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی جو سورہ نوح میں درج ہے قرآن پاک میں: اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل کی بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ ناؤ کی بنیاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ بھی بہت مشہور ہے، اسی کے بارے میں یہ دیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کرے تاکہ ظاہری اسباب و اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورختہ والا خیال ہے، پاگل والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا، جو قرآن پاک کی سورۃ ہود میں لکھا ہوا ہے: اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے یعنی عذاب کا وقت قریب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلتا ہوا تندور میں سے۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ایک ایک کا جوڑا ناؤ میں بیٹھا لو، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی تم اس پر سوار ہو جاؤ جو ایمان لا چکے ہیں۔ وہ سبھی ناؤ میں سوار ہو گئے۔ جب اللہ کی وحی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی ان کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالی کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جودی پہاڑ، عذاب کا ختم ہونا۔ غرض جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ آگے دیا ہے یہ قرآن پاک کی سورہ ہود میں: اور حکم پورا ہوا، اب ناؤ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔
پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر یعنی ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو ابو الرسول کہا گیا۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک جودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے تو قرآن میں صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ کے اس سلسلے کا نام ہے جو ارات اور جارجیا کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔ تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ یہ تورات کی روایت سے مطابق ہے۔ قرآن اس کا نام بتانے سے خاموش ہے، جو نفس باقریہ سے لیے بغیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بیٹے سے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا جو سورہ ہود میں قرآن پاک میں درج ہے۔ کہا میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ بہرحال کنعان حضرت نوح کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا طوفان پوری دنیا میں آیا یا کسی خاص خطے پر، اس کے بارے میں پرانے اور نئے علماء میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہیں۔ یہی صورت یہودی اور عیسائی علماء فلکیات کے علم کے اور طبقات الارض کے ماہروں کی ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ صرف اسی خطے پر موجود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ حلقہ پھیلاؤ کے اعتبار سے 1,40,000 کلومیٹر ہوتا ہے۔ لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا نہ عام تھا۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ کی سنت کے مطابق صرف انہی تفصیلوں پر توجہ کی جو نصیحت کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ تو وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کو بھلانا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سبق و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالات میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگوں کی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا، جو قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں درج ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پاس بہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال، یعنی کہ 50 کم 1000 سال وہ دنیا میں رہے، یعنی کہ 950 سال۔
यह उम्र मौजूदा तबई उम्र के एतबार से अक्ल से परे मालूम होती है, लेकिन मुहालो मुमकिन नहीं है, इसलिए कि कायनात के शुरू के दिनों में गमों फिक्रों और मर्जों की यह बहुतात नहीं थी। साथ ही पुरानी तारीख भी मानती है कि कुछ हजार साल पहले की तबई उम्र का तनासुब मौजूदा तनासुब से बहुत ज्यादा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबई उम्र का मामला भी इसी किस्म के इस्तना में से समझना चाहिए, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख में अल्लाह की आयत और उसकी रोशनी की फेहरिस्त में गिनी जाती है, और जिनकी हिकमत का मामला खुद अल्लाह ताला के सुपुर्द है। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 28 सूरतों में 43 जगह आया है। तो यही था वो किस्सा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो काफी मशहूर है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक अगले अंबिया के बाकिये में। अस्सलामु अलैकुम।